بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لا شغل للمنطقی من حیث انه منطقی ببحث الالفاظ کیف وهذا البحث بمعزل عن غرضه وغایته ومع ذلك فلا بد له من بحث الالفاظ الدالة على المعانی لأن الإفادة والاستفادة موقوفة عليه ولذلك يقدم بحث الدلالة والألفاظ في كتب المنطق. فصل فی الدلالة لغة هو الارشاد أي راہ نمودن وفي الاصطلاح كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بالشيء آخر. والدلالة قسمان لفظية وغير لفظية. واللفظية ما يكون الدال فيه اللفظ وغير اللفظية ما لا يكون الدال فيه اللفظ وكل منهما على ثلاثة أنحاء أحدها اللفظية الوضعية كدلالة اللفظ زيد على مسماه والثانية اللفظية التبعية كدلالة اللفظ أح بضم الهمزة وسكون الحاء المهملة وقيل بفتحها على وجه الصدر فإن الطبيعة تضطر بإحداث هذا اللفظ عند عروض الوجع في الصدر. والثالثة اللفظية العقلية كدلالة اللفظ الدائز المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ. ورابعها غير اللفظية الوضعية كدلالة الدوال الأربع على مدلولاتها. وخامسها غير اللفظية التبعية كدلالة السهيل الفرس على طلب الماء والكلى. وسادسها غير اللفظية العقلية كدلالة الدخان على النار. فهذه ستة دلالات. یہاں تک کہ عبارت میں جو ہے آج ہم دلالت کا بیان پڑھیں گے. اس سے پہلے ایک تمہیدی بات بیان کر رہے ہیں فصل میں، فصل کے تحت، کہ منطقی لوگ یہ الفاظ کی تحقیق اور الفاظ کی گردان اور الفاظ کے معرب مبنی اور مفرد منصرف غیر منصرف جاری مجرد صحیح اور غیر منصرف وغیرہ وغیرہ جو بحثیں ہیں الفاظ کی، اس اعتبار سے لفظوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ لفظوں سے ان کا لینا دینا جو ہے نا اتنا ہے کہ لفظ چونکہ معانی پر دلالت کرتے ہیں تو اصل بحث منطقی لوگ معانی سے کرتے ہیں. جیسے انسان کس کو کہتے ہیں تو انسان کا معنی بیان کرتے ہیں کہ انسان کا معنی حیوان ناطق ہے. وہ انسان سے اس حیثیت سے بحث نہیں کرتے کہ انسان ثلاثی ہے کہ رباعی ہے اور مجرد ہے کہ مزید فی ہے اور صحیح ہے کہ محموز ہے کہ معطل ہے کہ مضاعف ہے. جناب انسان کا حرف اصلی حمزہ نون سین ہے اور یہ محموز ہے اور یہ ثلاثی مجرد ہے، معرب ہے کہ مبنی ہے تو منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے، اس پر اعراب کون سا آئے گا، واحد ہے کہ تثنیہ ہے کہ جمع ہے. سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے. اس اعتبار سے منطقی لوگ لفظوں سے بحث نہیں کرتے. ہاں چونکہ معانی کا سمجھنا جو ہے، معانی پر دلالت کرتے ہیں عام طور پر لفظ، معانی پر عام طور پر لفظ دلالت کرتے ہیں، اس لیے وہ دلالت کی تعریف پہلے بیان کرتے ہیں. یعنی معانی پر جو چیزیں دلالت کرنے والی ہیں ان میں زیادہ تر الفاظ ہوتے ہیں. معانی پر دلالت کرنے والی کئی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے آپ جو ہے غیر لفظ بھی معانی پر دلالت کرتے ہیں. جیسے آپ ڈاکٹر کے یہاں جا رہے ہیں تو ایرو کا نشان لگا رہتا ہے، تیر کا نشان. آپ کنفیوز ہو گئے کہ مجھے دائیں جانا ہے کہ بائیں جانا ہے، تو ایرو کا نشان لگا ہوا ہے دائیں طرف میں. تو اب وہ ایرو جو ہے ایک خاص معنی پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کو کدھر جانا ہے جناب. تو دائیں طرف ایرو کا نشان تیر کا نشان بنا ہوا ہے تو آپ کدھر جائیں گے؟ جب میں پوچھوں نا تو مائک چالو کر کے ایک شخص نہیں سارے لوگ بولا کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں لگے کہ گونگے لوگ پڑھ رہے ہیں. جی اچھا، اسی طریقے سے آپ سفر جب کرتے ہیں تو لکھا رہتا ہے ناگپور اور اس کے نیچے لکھا رہتا ہے 45. اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں، کون سا معنی سمجھتے ہیں اس سے؟ دور ہے. یہ جو معنی آپ نے سمجھا تو کسی لفظ سے سمجھا کہ وہ تحریر سے سمجھ لیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معانی پر دلالت کرنے والی چیزیں صرف الفاظ ہی نہیں ہیں، الفاظ بھی دلالت کرتے ہیں اور غیر الفاظ بھی معنی پر دلالت کرتے ہیں. تو معنی پر دلالت کرنے کی حیثیت سے منطقی لوگ لفظوں سے بھی بحث کر لیتے ہیں.
باقی لفظوں سے اصل میں منطقی لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ منطقیوں کی غرض کیا ہے؟ خطا فی الفکر سے ذہن کو بچانا، خطا فی الالفاظ نہیں. جیسے نحویوں کی غرض کیا ہے کہ عربی زبان میں غلطی کرنے سے سامنے والے کو بچانا، عربی بولنے میں، عربی لکھنے میں، یعنی عربی الفاظ میں غلطی سے بچاتا ہے. تو اس کا مقصد ہی چونکہ الفاظ ہے، اس لیے الفاظ سے بحث کرتے ہیں. اور منطقیوں کا مقصد ہے فکر. فکر جو ہے یہ معانی سے سمجھ میں آتا ہے، سوچ جو ہے یہ معانی ہوتے ہیں. تو خطا فی الفکر سے چونکہ بچنا منطقیوں کا مقصود ہوتا ہے، اور فکر معانی کا نام ہے، اس لیے جو ہے یہ لوگ الفاظ سے اس حیثیت سے بحث نہیں کرتے ہیں. ہاں، الفاظ چونکہ معانی پر دلالت کرتے ہیں، اور کسی بھی معنی کا استفادہ کرنا، یا میں جیسے آپ کو کچھ سمجھا رہا ہوں تو یہ سمجھانے کا سب سے مؤثر طریقہ الفاظ ہے. اگرچہ گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کو کیسے سمجھایا جاتا ہے؟ اشارے سے بھی سمجھایا جاتا ہے، جو غیر لفظ ہے. تو غیر لفظ بھی سمجھانے کا، غیر لفظ کے ذریعے بھی معانی کو سمجھایا جاتا ہے، اور لفظوں کے ذریعے سے بھی معانی کو سمجھایا جاتا ہے. لیکن زیادہ تر کس سے معانی کو سمجھایا جاتا ہے؟ لفظوں سے کہ غیر لفظ سے؟ لفظوں سے. جیسے مدنی چینل پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ لفظوں سے سمجھنے والے زیادہ لوگ رہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور اشاروں سے سمجھنے والے مخصوص اسلامی بھائی رہتے ہیں. تو اس سے یعنی بدیہی طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لفظوں سے سمجھانے والی چیز جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اگرچہ تحریر سے بھی سمجھایا جاتا ہے، تحریر سے. تحریر الفاظ نہیں ہے. جیسے آپ کو جو ہے مدنی نام کا رسالہ دے دیا گیا، تو اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کر کے بھی آپ کئی معنی کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نماز پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے، یہاں پہ روزہ رکھنے کی بات کی جا رہی ہے. تو تحریر بھی معنی پر دلالت کرتے ہیں، نقوش بھی معنی پر دلالت کرتے ہیں، اور الفاظ بھی معنی پر دلالت کرتے ہیں. لیکن الفاظ معنی پر دلالت کرنے میں سب سے زیادہ ہے. تو منطقی لوگ اگرچہ اصل بحث معانی سے کرتے ہیں، لیکن معانی پر دلالت کرنے والی چیز چونکہ الفاظ ہے، اس لیے منطق کی کتابوں میں سب سے پہلے الفاظ اور دلالت کی بحث بھی موجود ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ترجمہ دیکھیں، کہتے ہیں فصل لا شغل للمنطقی من حیث انہ منطقی ببحث الالفاظ. لا شغل، کوئی کام نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، للمنطقی، منطقیوں کے لیے، من حیث انہ منطقی، اس حیثیت سے کہ وہ منطقی ہے. منطقی لوگوں کے لیے اس حیثیت سے کہ وہ منطقی ہے کوئی کام نہیں ہے. ببحث الالفاظ، کس چیز سے؟ الفاظ کی بحث سے. کیفا، اور ایسا کیوں بھی ہو سکتا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ مطلب الفاظ کی بحث سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے؟ وَهَذَا الْبَحْثُ بِمَعْزِلٍ عَنْ غَرْضِهِ وَغَایَتِهِ. اور ایسا کیوں نہ ہو، کیفا وَهَذَا الْبَحْثُ، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ جو بحث ہے یہ دور ہے ان کے مقصد سے اور ان کی غرض سے. عن غرضه وغایت، معزل کا معنی دور ہے. ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ جو بحث ہے، یعنی الفاظ کی بحث، یہ بہت دور ہے ان کے مقصد سے، ان کی غایت سے. لیکن کہتے ہیں وَمَعَ ذَلِكَ، اور اس کے باوجود، فَلَا بُدَّ لَهُ، تو منطقیوں کے لیے ضروری ہے، من بحث الالفاظ، ان الفاظ کی بحث، الدالۃ علی المعانی، جو معنی پر دلالت کرتے ہیں. اگرچہ الفاظ کی بحث منطقیوں کی غرض و غایت سے دور ہے، اس کے باوجود الفاظ کی بحث جو ہے ان کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ لأن الافادۃ والاستفادۃ موقوفۃ علیہ، اس لیے کہ معانی کا فائدہ دینا، افادہ یعنی جیسے اساتذہ آپ کو فائدہ دیتے ہیں، اور استفادہ یعنی جیسے آپ استاد سے فائدہ لیتے ہیں، فائدہ حاصل کرنا، تو ہم اس کا ترجمہ افادہ استفادہ ہی کرتے ہیں. اس لیے کہ افادہ یعنی فائدہ پہنچانا، اور استفادہ یعنی فائدہ حاصل کرنا، یہ اسی پر موقوف ہے، یعنی الفاظ پر ہی موقوف ہے. وَلِذَالِكَ يُقَدَّمُ بَحْثُ الدَّلَالَةِ وَالْأَلْفَاظِ فِي كُتُبِ الْمَنْطِقِ. اس لیے تو دلالت کی بحث اور الفاظ کی بحث منطق کی کتابوں میں پہلے آتی ہے، مقدم کی جاتی ہے منطق کی کتابوں میں. تو یہ ایک تمہید تھی نیچے کی بات کے لیے کہ جناب نیچے یہ اچانک دلالت کی بحث کیوں شروع ہوگی، سیدھا کلی، جزئی اور جنس، نوع، فصل اور نتیجہ، صغرا، کبریٰ، حد، اوسط، قضیہ اور قضیہ کی قسمیں، بسیطہ، تو
متصلہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزوں کا ذکر کرنا چاہیے تھا، جہت قضیہ موجہہ وغیرہ کا. یہ دلالت اور الفاظ کی بحث کیوں شروع کر دی منطقیوں نے؟ تو جواب یہ دیا کہ منطقی لوگ بھی جو ہے الفاظ کے ذریعے معنی کو سمجھاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے معنی کو سمجھانے والی چیز زیادہ تر چونکہ الفاظ ہے، اس لیے الفاظ کی بحث کو. ایسی دلالت یعنی ایک چیز کا دوسری چیز پر کو بتانا، دلالت کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز کو بتا دینا. تو جو بتائے گا اس کو کہا جائے گا دال، اور جس چیز کو بتائے گا اس کو کہا جائے گا مدلول. جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک ہارن کی آواز آئی، سائرن کی آواز آئی، تو وہ سائرن کی آواز دلالت کرتی ہے کس بات پر؟ کہ وہاں سے پولیس کی گاڑی یا ایمبولینس یا موٹر سائیکل یا ٹرک یا ٹرین گزر رہی ہے. ہر ایک کی آواز مختلف رہتی ہے، تو وہ آواز نے دلالت کیا ٹرین پر یا موٹر سائیکل پر یا ایمبولینس پر، تو آواز کو کہیں گے دال اور ٹرین وغیرہ کو کہیں گے مدلول. اور آواز نے جو دلالت کی، اس کو آواز سن کر کے جو آپ نے ٹرین کو سمجھا یا موٹر سائیکل کو سمجھا، اس چیز کو کہیں گے دلالت. تو ایک چیز کو سمجھ کر کے، ایک چیز کے جاننے سے جو دوسری چیز کا جاننا لازم آتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے منطق کی زبان میں دلالت. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ دلالت. میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ بولتا ہوں تو اس سے آپ جو اس کے معنی سمجھ جاتے ہیں. جیسے میں ابھی آپ کے سامنے آواز نکال رہا ہوں تو آپ اس سے سبق سمجھ جا رہے ہو، تو میری آواز یہ دال ہے اور جو آپ سمجھتے ہو وہ مدلول ہے. اور الفاظ جو ہے، یہ میری آواز جو ہے دلالت کر رہی ہے ان معانی پر جس کو آپ سمجھ رہے ہیں. تو معنی پر دلالت کرنے والی چیز دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک الفاظ ہوتے ہیں، ایک غیر الفاظ. ایک الفاظ ہوتے ہیں، ایک غیر الفاظ. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کچھ نہیں پوچھتا ہے، سیدھا جو ہے آلہ لگا دیتا ہے. آلہ لگانے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کو بلغم بہت زیادہ ہے. تو اس کو کیا پیٹ نے لفظ کے ذریعے بولا کیا کہ میرے اندر بلغم بہت زیادہ ہے؟ یہاں پہ بلغم بہت زیادہ ہے، اس بات پر کس چیز نے دلالت کیا؟ لفظ نے دلالت کیا کہ غیر لفظ نے دلالت کیا؟ غیر لفظ نے. اور آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ سر میرے کو کان میں بہت درد ہے، تو ڈاکٹر نے جو سمجھا کہ آپ کے کان میں بہت درد ہے، یہ لفظ سے اس نے سمجھا کہ غیر لفظ سے سمجھا؟ لفظ سے. اس کا مطلب معنی پر دلالت کرنے والی چیز جو ہے ایک نہیں دو ہے، ایک لفظ اور ایک غیر لفظ. ایک لفظ اور ایک غیر لفظ. ہاں. کھانا جب آپ بناتے ہیں تو ہاتھ میں چاول لے کے ایسے دباتے ہیں، پھر بولتے ہیں بھیا ابھی 5 منٹ ٹائم لگے گا، کھانا کچا ہے. تو کھانا کچا ہے اس بات پر جو ہے کس چیز نے دلالت کیا؟ لفظ نے دلالت کیا، غیر لفظ نے دلالت کیا؟ غیر لفظ نے دلالت کیا. اور آپ نے جو طلبہ یعنی آپ کے لیے کھانا کچا ہے، اس پر دلالت کرنے والی چیز غیر لفظ ہے، لیکن آپ نے جو سامنے والوں کو چلا کر بولا کھانا کچا ہے، تو ان لوگوں نے جو سمجھا کہ کھانا کچا ہے وہ لفظ سے سمجھا کہ غیر لفظ سے سمجھا؟ آپ کے لفظ سے سمجھا. تو اس طرح سے مطلب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لفظ پر دلالت کرنے والی چیز، معنی پر دلالت کرنے والی دو طرح کی چیزیں ہوتی ہے، ایک لفظ اور ایک غیر لفظ. پھر ہر ایک کی 3 قسمیں بنتی ہیں. ہر ایک کی کیا بنتی ہے؟ کیسے بنتی قسمیں؟ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو اہل زبان جو ہے نا کسی خاص معنی کو بتانے کے لیے فکس کرتے ہیں، متعین کرتے ہیں، وضع کر لیتے ہیں. جیسے موبائل، تو سیب کو نہیں کہیں گے موبائل، امرود کو نہیں کہیں گے، بلکہ موبائل جب منہ سے بولیں گے تو اس سے سامنے والا کسی خاص ایک آلے کو سمجھ جائے گا کہ اچھا موبائل کا یہ مطلب ہوتا ہے. ٹوپی جب بولیں گے تو اس کا ایک خاص معنی جو ہے سمجھا گیا، بنایا گیا ہے. لفظ ٹوپی کو ایک خاص معنی کے لیے وضع کر دیا گیا. کیا کر دیا گیا ہے؟ وضع کر دیا گیا ہے. تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کسی معنی کو وضعی طور پر بتاتے ہیں. کیسے بتاتے ہیں؟ وضعی طور پر. ہاں. اور یہ بتانے کو دلالت کہتے ہیں. تو ہم ایسا بول سکتے ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے معنی پر وضع کے طریقے سے دلالت کرتے ہیں. دلالت بالوضع، وضع کے طریقے سے دلالت کرتے ہیں. جیسے آپ بولتے ابو، تو ابو کو اس ذات کے لیے، لفظ ابو کو اس ذات کے لیے وضع کیا گیا ہے جو اس کا باپ ہے. تو لفظ ابو جو
ذات ابو پر دلالت کرتا ہے، یہ دلالت وضع سے ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ وضع کے طریقے سے ہوئی۔ تو ایک دلالت سمجھیے، لفظ کی جو دلالت ایک ہوئی، یعنی لفظ ہے اور اس کی دلالت ہے، کیسے دلالت ہے؟ وضع کے طریقے سے۔ تو ایسی دلالت کو کہا جاتا ہے دلالت لفظیہ وضعیہ، دلالت لفظیہ وضعیہ۔ ہاں، اور ایک دلالت کیا ہوتی ہے؟ وہ لفظ کے ذریعے سے معنی پر ہوتی تو ہے لیکن اس کو اس کے لیے وضع نہیں کیا جاتا۔ جیسے ایک بندہ آپ کے پاس آیا اور کھانس رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، تو یہ کھانسی سن کر کے، یعنی کھانسی الفاظ ہے نا، کھانسی ایک لفظ ہی ہے نا جو منہ سے آواز نکل رہی ہے، یہ لفظ ہے، لیکن یہ لفظ کو کیا اس کی طبیعت خراب ہے اس کے لیے کسی لغت میں لکھا گیا ہے کیا؟ لیکن آپ سمجھ جاتے ہو کہ یہ بندے کی طبیعت خراب ہے، ناک سے سڑ سڑ کی آواز آ رہی ہے تو سمجھ جاتے ہو کہ اس کو سردی ہے۔ تو یہ آواز جو اس کے منہ سے نکل رہی ہے وہ الفاظ تو ہیں، لیکن اس سے جو آپ معنی سمجھ رہے ہو وہ معنی اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا، بلکہ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہ لفظ جو ہے نا اسی پر دلالت کرتا ہے، لیکن وضعی طور پر نہیں۔ ڈکشنری میں اس کا معنی نہیں ملے گا کہ کھیکھے کا معنی ہے کہ سینے میں بلغم ہو جانا، ایسا معنی ملے گا کیا؟ جیسے ضربہ کا معنی ملتا ہے مارنا،